السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں شاعری کی پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، شاعری ہو یا نثر نگاری ہو، یہ فنون لطیفہ کا ایک میدان ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عطا ہے کہ کس کو وہ قلم کی کون سی صفت دیتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو پھر میں لکھتی رہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی سی طالب علم کو دیا تھا اور صفت دی تھی لکھنے کی۔ اس میں نے آرٹیکل لکھے، کالمز لکھے، اور نثر نگاری کے میدان میں میں قلم چلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے قلم کو توفیق عطا کرتا رہا۔ لیکن اسی کے بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ میرا ذہن مجاز کی بحر میں شاعری پہ بھی چلا گیا۔ میں لکھنے بیٹھی نثر اور اترنے لگی شاعری۔ تو باضابطہ میں شاعر نہیں ہوں، کوئی میرے اندر شاعری کی وہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو ملی ہے، عطا ہوئی ہے خدا کی طرف سے الفاظ کی، وہ میں نے لکھ لی ہے۔ تو میں وہ الگ ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے اور پنجتن پاک کے شان میں کی ہے، شہیدان کربلا کے اس پہ، وہ بھی بہت نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ لیکن ایسے ہی مجاز کی بحر میں ہے، تو میں آپ کو آج مجاز کی بحر میں سناتی ہوں۔ جو میں نے دینی شاعری کی ہے وہ میرے اپنے اس پر یوٹیوب چینل پر ہے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ اس میں منقبت بھی ہے اور نعت بھی ہے، حمد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی میں، اور شہیدان کربلا کے لیے جو لکھ سکتی تھی وہ لکھا ہے، اور سفر جاری ہے۔ سفر تو جاری رہنا چاہیے، سفر تو مہد سے لحد تک ہے نا، تو اس سفر کو مہد سے لحد تک ہی چلنا چاہیے۔ یہی میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دادی بننے کی سعادت دی، الحمدللہ 23-24 برس پہلے نانی بننے کی سعادت عطا کی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس صفت کو، جو قلم کی صفت ہے قلم چلانے کی، یہ بھی برقرار رہے۔ آپ کو اپنی مجاز کی بحر میں آزاد شاعری سناتی ہوں۔ سنو جانا، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، اور وہ بات تم کو یاد رکھنی ہے کہ تم خوابوں میں میرے اس طرح نہیں آیا کرو۔ تمہارے یوں چلے آنے سے ہوتا ہے یہ کہ خواب میرے ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیند آنکھوں سے میری پھر روٹھ جاتی ہے، اور میرے دل کے شوالے میں وہ پجارن جاگ جاتی ہے جو تمہارے پیار کے چرنوں کی داسی تھی۔ پھر پجارن ایک کہانی کہہ سناتی ہے، ہاں گلابی رنگ برساتی کہانی یاد ہے تم کو؟ وہ افسانہ بھی تم کو یاد تو ہوگا جسے ہم خود ادھورا چھوڑ کر بچھڑے۔ اس افسانے کو دہراتے ہوئے بھیگتی جاتی ہیں آنکھیں خود بخود میری۔ پھر تم اپنا ہاتھ شانے پر میرے رکھ کے مجھ سے کہتے ہو، سنو خود کو سمجھا لو، اپنے دل کو بہلا لو۔ مگر میں کیا بتاؤں، یہ مجھے خود کو سمجھانا نہیں آتا، پجارن کو منانا بھی نہیں آتا، دل کو بہلانا نہیں آتا، اور پجارن کو منانے میں خود بھی ٹوٹ جاتی ہوں۔ تو جناب، یہ تھی میری دنیاوی شاعری، اور یہ کہی ہوئی ہے کم از کم 20 سے 22 سال پہلے، یا شاید اس سے بھی کچھ 1-2 سال اوپر، کیونکہ جب بچوں کی شادیاں کر دیں اس کے بعد میں مجاز اور حقیقت کو بھول گئی۔ صرف مجھے فرائض یاد رہے کہ اب ماشاءاللہ شادی شدہ بچوں کو آنا ہے، ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، اور دیگر کام جو پردیس سے آئے تھے شادیاں کرنے، ان کو پردیس بھیجنا تھا، پھر بہوؤں کو روانہ کرنا تھا۔ پھر تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کا وہ کرتی، لیکن میں لکھتی رہی، نثر لکھتی رہی۔ شاعری کے لیے بھی ایک ذہن ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تنقید
ضرور ہوگی انشاءاللہ، اور کیجیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ عمر کے ہر حصے میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، ان دعاؤں کے ساتھ میں جانا چاہوں گی کہ پروردگار عالم آپ کے آنگنوں میں بہترین حق حلال کی روزی کے چراغ جلتے رہیں۔ جن گھروں میں بچے شادیوں کے قابل ہیں، پروردگار انہیں نیک شریک حیات عطا فرمائے۔ جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کو نیک و صالح شریک حیات عطا فرمائے، اور جو بچے طالب علم ہیں پروردگار عالم ان کو خوب اچھے رزلٹ عطا فرمائے، خوب اچھا حال اور مستقبل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور جن جوڑوں کے یہاں اولاد نہیں ہے پروردگار عالم ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن میرے وطن کے نوجوان بچوں کو روزی میں مشکلات درپیش ہیں پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ السلام کی روزی کے صدقے میں ان کی روزی ان پہ آسان فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اپنے گھروں میں خوشیوں کے چراغ روشن کرنے کی توفیق دے، آمین الہی آمین ثم آمین۔